وہ بڑی عجیب مثال دیتے تھے شرک کی اور توحید کی. جنہوں نے ان کو براہ راست سنا ہے یا جو ان کی ذات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ پنجابی سٹائل کے آدمی تھے اور بات کو مثالوں سے سمجھاتے تھے، مثالیں دے دے کر. کیونکہ ہم لوگ آپس میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا جو موحد ہے وہ جنت میں جائے گا اور جو مشرک ہے وہ جہنم میں جائے گا. قرآن نے بھی کہا ہے ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. قرآن جو ہے قرآن ہے، اللہ کبھی شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا. وہ فرماتے تھے کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک گھر میں آپ توجہ کریں گے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. ایک گھر میں ایک عورت رہتی ہے، عورت خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے اور شائستہ بھی ہے، لائقہ بھی ہے، تمام گھریلو امور کو جانتی بھی ہے، کنٹرول بھی کرتی ہے، بچوں کو پڑھاتی بھی ہے، خاوند کا خیال بھی رکھتی ہے، آنے جانے والے مہمانوں کی عزت اور توقیر بھی کرتی ہے، بڑی فرما بردار ہے خاوند کی. مگر اس میں ایک خامی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا نکاح نہیں ہے. ساتھ والے گھر میں میاں بیوی رہتے ہیں، بیوی بد زبان ہے، زبان اس کی رکتی نہیں، مہمانوں کو پوچھتی نہیں، خاوند کی بات نہیں مانتی، صفائی وغیرہ کا، گھریلو معاملات کا، امور کا خیال نہیں رکھتی. ساری کی ساری اس میں خامیاں ہیں، مگر ایک خوبی ہے کہ اس کا نکاح ہے. ایک میں ساری خوبیاں ہیں، ایک خامی ہے، اور ایک میں ساری خوبیاں ہیں، ایک خامی، اور ایک میں ساری کی ساری خامیاں ہی خامیاں، ایک خوبی ہے. تو بہتر کون ہے؟ جو منقوہ ہے، جو نکاح والی ہے. مشرک ساری جائیداد تقسیم کر دے، کافر ساری جو کچھ ہے دن رات بانٹتا رہے، لیکن اس کو کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا سوائے دنیاوی شہرت کے، کیونکہ اس کا اللہ سے عقد نہیں ہے وحدانیت کا. اور ایک آدمی غریب ہے اور وہ 1 روپیہ 5 روپے اللہ کے گھر کو دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن چونکہ اس میں خوبی ہے اور اللہ کی کبریائی وحدانیت اور توحید کی خوبی ہے، اس توحید کی خوبی کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں بھیجتا. تو توحید کوئی مذاق نہیں ہے، توحید مستقل قرآن کا مضمون ہے. میں نے ابھی بتایا ہے کہ 3 مضامین بڑے ہیں، چھوٹے تو ہیں ہی ہیں سارے، ان تینوں میں سے بھی بڑا یہ. کوئی اللہ کا پیغمبر اس دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے اللہ کی کبریائی کا، وحدانیت کا، صمدیت کا، توحید کا ذکر نہ کیا. پہلے توحید، بعد میں رسالت. جو بھی پیغمبر آیا اس نے پہلے یہی کہا کہ اللہ کو مانو، پھر کہا کہ اللہ کی طرف سے میں بھیجا ہوا سچا رسول ہوں، پھر مجھے مانو. آپ ذرا ان باتوں پر غور تو کریں کہ آج بھی لوگ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر رقص کرواتے ہیں، پیر بنے ہوئے ہیں، 2 نمبریاں کرواتے ہیں، پیر ہیں یہ کتے ریچھ لڑاتے پھرتے ہیں. تو پھر وہ اللہ پیر کا کام تو تھا کہ لوگوں کو غیر اللہ کو جو سجدے کر رہے ہیں ان کو وہاں سے اٹھا کے اللہ کے در پر، اللہ کے سامنے جھکاتے.
یہ تھے اصل پیر. انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے در کو چھڑوا کر اپنے در پر جھکوانا شروع کر دیا. یہی سب سے بڑا گناہ ہے، شرک یہی ہے. رکوع اور سجود یہ اللہ کا خاصہ ہے. سجدہ عبادت اللہ کا حق ہے. سلام عقیدت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. یہ ماتھے کا جھکنا اللہ کا حق ہے. یہ دل کا تڑپنا جناب محمد رسول اللہ کا حق ہے. اور یہ بات صحیح ہے، رکوع اور سجود اللہ کا حق ہے. سلام و درود محمد رسول اللہ کا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا حق اللہ کو دیجئے، اللہ خوش ہو جائے. اللہ کے حکم سے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حق ہے، انہیں دیجئے، وہ خوش ہو جائے. لیکن اب تو مسلمان اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ حضور کا نام بھی لیتے ہیں سٹیج پر تو ڈانس بھی ساتھ کرتے ہیں اور اس کو بھی ثواب سمجھتے ہیں. اور تو خواتین میدان میں آ گئی ہیں جو کرسی پر بیٹھی ہیں، مرید آتے ہیں اور وہ انہیں ملتے ہیں، وہ ٹھٹ کے ملتی ہے جپیاں ڈال کے، اور وہ پیر نہیں بنی ہوئی ہے. لوگ سارا مال متاع اس کو دے دیتے ہیں. کیا ہے؟ ہمیں تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا ہے بجلی کے چراغوں سے روشن. یہ کیا ہے؟ کار شیطان می کند نامش ولی، گریں ولی است لعنت بر ولی. اور یاد رکھنا، اگر آپ مطالعہ رکھتے ہیں یا مطالعہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو لوگ انگریزوں کے فرنگی کے حامی اور ہمدرد تھے اور انہیں تعویذ دیتے تھے کامیابیوں کے، اب بھی آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اب بھی خیر سے اسرائیل کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فلسطین کے لیے اب بھی نہیں کر رہے. باتیں بنا رہے ہیں، نمبر بنا رہے ہیں، عملی طور پر جو ساتھ دے سکتے ہیں وہ بھی نہیں دیتے. جو مسلمان دور دراز کے ہیں وہ دعائیں بھی نہیں کرتے، اسرائیل کی بنائی ہوئی چیزوں کا، مصنوعات کا بائیکاٹ بھی نہیں کرتے جو مفت میں کام ہو سکتا ہے. ویسے باتیں کر لو تو وہ کہیں گے پورا اسلام بھی ہم سے سیکھ لو. فرنگی نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ پورے منصوبے کے تحت پورے پاکستان کی درباروں کو اور مزارات کو ان لوگوں کے نام الاٹ کی جو ان کے خیر خواہ تھے، جن کو یہ نام لیے بغیر میں کہہ رہا ہوں موجودہ گدی نشین ان کے خیر خواہ تھے. ان کے آباء و اجداد تعویذ دیتے تھے اور ان کی فوجوں میں یہ لوگ شامل تھے. اور جن طبقے سے آپ کا اور ہمارا تعلق ہے یہ اس وقت بھی باغی تھے، آج بھی حکومت کی نظر میں آپ باغی ہیں، اور آج بھی امریکہ اور برطانیہ سب پر اعتماد کرے گا، آپ پر نہیں کرے گا. ان کی نظر میں آج بھی آپ باغی ہیں. قصور کیا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے بالکل سیدھی بات کی. ہمارے بزرگ یعنی جو ہمارے سابقہ بزرگ ہیں ان کی تحقیق پر آپ اعتماد کیجئے، اور ہم نے توجہ نہیں کی. اور تحقیق یہ تھی کہ انہوں نے سچ کو علیحدہ کر دیا، غلط کو علیحدہ کر دیا. بھئی یہاں تک یہ صحیح ہے بات، اس کے آگے غلط ہے. لوگوں نے اس کو الٹا بنا دیا، پروگرام کے تحت کہہ دیا کہ یہ یوں ہے یوں ہے، مکس کر دیا. دیکھو نا، ایک اذان ہے، ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ یہاں سے اذان شروع ہوتی ہے، اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق یہاں ختم ہو جاتی ہے، بس ختم. اب جو پہلے بات کو بڑھا دیتا ہے اذان سے پہلے یا درمیان میں یا بعد میں، انہوں نے یہی منع کیا ہے کہ بھئی نہیں یہ بات غلط ہے. جو بات غلط ہے بدعت ہے یعنی،
تو اس کو لوگوں نے کہا دیکھا یہ منکر ہو گئے، گستاخ ہو گئے، اور جو صحیح ہے اس کو غلط میں شامل کر دیا، غلط کو صحیح میں شامل کر دیا۔ یہ ایک پروگرام ہے۔ اچھا، پھر یہ ساری الاٹمنٹ گھوڑا پال سکیم، تمام کتابوں میں یہ باتیں، پرانی کتابوں میں یہ موجود ہیں، اور باقاعدہ تو اس موضوع پر کتابیں بھی آ چکی ہیں کہ انہوں نے کس کس گدی نشین کے آباء و اجداد کو کیا کیا دیا تھا، بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو ہیں پھر وہ چلتے رہے، وہ غلام در غلام در غلام، وہ آج بھی انہیں کے خیر خواہ ہیں، امریکہ کے سفیر یہ وہ کن کو ملتے ہیں آج بھی، آپ دیکھیں کون ہے وہ جن کو ملتے ہیں۔ آپ کے ملتان میں جب امریکن سفیر آتا ہے کس کو ملتا ہے؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کس کو ملتا ہے، کون ہے ان کے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو مردوں کے سامنے جھکا دو، وہ خود بھی کچھ نہیں کر سکتے، یہ بھی بیکار ہو جائیں، یہ بھی کچھ نہ کریں، کچھ نہیں کریں گے، یعنی جہاد کی چھٹی، جہاد کے نام کی جو حرکت بھی نہ کریں، ساتھ غلہ بھی رکھ دیا، اور ساتھ کہا کہ اس میں پیسے ڈالتے جاؤ بس تم کامیاب ہو۔ اور پھر ہر مرتبہ جب بھی سیلاب آتا ہے پھر کہتے ہیں وہاں سے پانی سلامی کرنے آ رہا ہے، ساری دنیا کو ڈبونے کے بعد، برباد کرنے کے بعد پیر کو سلامی کرنے آ رہا ہے۔ پیر صاحب نہیں چلے جاتے بھی لوگ بچ جائیں۔